اور کیسے کسی نے لکھا ہے کہ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کسی کو گھٹیا نہ سمجھ، گھٹیا نظر سے کسی کو نہ دیکھ۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا خبر اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ اس کریم کو کون پسند ہے، اس کا ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کون اس کو محبوب ہے، کون اس کا ولی ہے، کون اس کا دوست ہے، کون اس کریم کی بارگاہ میں محبوب ہے اور کون اس کی بارگاہ میں مردود ہے، اس کا کیا پتا ہمیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انا ہے، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، لولا ہے، یہ لنگڑا ہے، کئی دفعہ ہم ان کو آوازیں بھی مار دیتے ہیں، اور لولیاں، لنگڑیاں، کانیاں، انیا یہ کہہ دیتے ہیں، اگرچہ دین نے ان کو سختی سے منع کیا، قرآن پاک میں منع کیا، لیکن ہم کر جاتے ہیں یہ۔ لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی، اگر آپ کے پاس سونے کے لیے ٹوٹی چٹائی ہے، بستر نہیں ہے، بیڈ آرام دہ نہیں ہے، ہمارے پاس اگر نہیں ہے، یہ سہولتیں نہیں ہیں، تو جو لوگ بڑے لگژری بیڈ پر، آرام دہ بستر بیڈ پر اور اے سی روم میں ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے جا کے ذرا پوچھیے، وہ ہسپتال کا وہ آرام دہ بیڈ جو ہے، اے سی والا روم جو ہے، اس سے 1000 درجے ہماری یہ ٹوٹی ہوئی چٹائی بہتر ہے، یہاں پہ ہم آرام سے سوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے دوسرے سپارہ سورہ بقرہ سے، اللہ پاک فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بڑی بات ہے یہ، بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو، فاذکرونی، مجھے یاد رکھو، اذکرکم، تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور کیسے یاد کرتا ہے نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے لوگوں سے چھپ کے، میں بھی اسے اپنے من میں یاد کرتا ہوں، اور جو میرا بندہ مجھے لوگوں میں یاد کرتا ہے، محفل میں، مجلس میں یاد کرتا ہے، میں اس کی اس مجلس سے اعلیٰ مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یہ ایسا بدلہ کون دیتا ہے؟ اب دیکھیں دنیا میں میرے بھائیوں، بزرگوں، احباب، ہم کئی لوگوں کو یاد کرتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہر مصیبت میں ہمیں وہ لوگ یاد آتے ہیں، لیکن انہیں ہماری کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑے لوگ ہمیں جانتے ہی نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کے سپورٹر ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم سے وہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں جانتے نہیں ہوتے۔ یہاں پر دیکھیے معاملہ کیسا ہے کہ اللہ کائنات کا خالق اور مالک اور کائنات کا رازق، اللہ اکبر، خلاق کائنات ہو کے، رزاق کائنات ہو کے، پوری کائنات کا کنٹرولر ہو کر وہ یہ اعلان کرتا ہے میرے بندے، کمی تیری طرف سے ہے، تو مجھے یاد کرے، میرے بندے میں تجھے بھولوں گا نہیں، تجھے یاد رکھوں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندو، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو جو اللہ کو بھول گئے اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بھلا دیا، ان کو اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور آگے اللہ پاک فرماتا ہے اور میرا شکر کرو اور میری نافرمانی نہ کرو، میرا کفر نہ کرو، میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، شکر کرو۔ کفر کا معنی ناشکری بھی ہوتا ہے، جیسے وہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی،
نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک تو وہ تانے بہت دیتی ہیں، تان کرتی ہیں، لان تان بہت کرتی ہیں، اور دوسرا اپنے خاوندوں کی ناشکری، وہاں پہ یہی لفظ کفر کا استعمال ہوا ہے، تو کفر کا معنی ناشکری بھی ہوتا ہے۔ فرمایا میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ میرے بھائیو، اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ ناشکرے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا اکثرهم لا یشکرون، اکثر الناس لا یشکرون، جگہ جگہ پہ قرآن پاک میں آیا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکرے ہوتے ہیں، اور یہ ایسا ہے، یہ حقیقت، ہم میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اللہ کے شکر جو ہے، اللہ کا شکر، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ایسی اللہ کی عطا ہے جسے نصیب ہو کہ 5واں سپارہ جو ہے اس کی سب سے آخری آیت جو ہے، 5واں سپارہ اس کی سب سے آخری آیت، وہ کبھی آپ مطالعہ کریں، تلاوت کریں قرآن پاک کھول کے، اس کا ترجمہ دیکھیے گا تو باغ دل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما يفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ کا شکر کرنے والے، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ عذاب دے کے کیا کرے گا اللہ؟ انداز دیکھیں اب، ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ کا شکر کرنے والے ہو؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ علم والا ہے اور بڑا قدردان ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں واضح فرما رہا ہے کہ اگر شکر کرنے والے ہو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ ناشکری جو ہے یہ تو اللہ کے عذاب کو حلال کرنے والی، اور آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ ذکر کیا نا، وہاں پر جو ابلیس جو ہے نا، اس نے جب اللہ کو کہا کہ اللہ مجھے مہلت دو، الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت دو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تجھے مہلت دی۔ وہاں پر شیطان نے پتہ کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور جب میں بندوں کو بھٹکاؤں گا تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ اس نے چیلنج کیا کیا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ میں تیرے بندوں کو ایسا ورگلاؤں گا کہ تو اپنے بندوں میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ تیرے ناشکرے، تیرے بندوں کو تیرا ناشکرا بنا دوں گا، تیرا ناشکرا، نعمتیں تیری لیں گے، نعمتیں تیری کھائیں گے، انعام تیرے کھائیں گے، سانس تیری دھرتی پر دیں گے، نعمتیں تیری دھرتی سے کھائیں گے، انعامات تیری دھرتی سے پائیں گے، اولاد تجھ سے پائیں گے، رزق تجھ سے پائیں گے، صحت تندرستی تجھ سے پائیں گے، ساری نعمتیں تیرے پاس سے لے کر تجھے یاد ہی نہیں کریں گے، تیرے ناشکر، تیرا شکر نہیں کریں گے، تیری انتہائی لذیذ نعمتیں کھا کر، انتہائی لذیذ نعمتیں پی کر، تیری نعمتیں استعمال کر کے، عالیشان لباس پہن کر، اچھے گھروں میں رہ کر، مال و دولت لے کر، نعمتیں تیری لے کر، منہ سے الحمدللہ بھی نہیں کہیں گے، شکر نہیں کریں گے۔ تو فرمایا قرآن پاک میں اللہ نے کہ شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا میں تیرے بندوں کو تیرا ناشکرا بنا، لا تجدو اکثرہم شاکرین، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا، یہ چیلنج کیا تھا شیطان نے۔ آج دیکھ لیں ہم میں سے سب کو اللہ سے کوئی نہ کوئی گیلا ہی ہے، سب کو کوئی نہ کوئی اللہ سے شکایت ہے۔ جو نعمتیں ملی ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں، ان کا کوئی خیال ہی نہیں یہ اللہ نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی کوئی نہیں، ان کی کوئی قدر نہیں، جو نہیں ملی نا اس کا شکوہ لے کے بیٹھے ہیں، اس کی شکایت لے کے بیٹھے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ سے، مجھے فلاں نعمت کیوں نہ ملی، فلاں کیوں نہ ملی۔ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
علاج فرمایا اس بیماری کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آپ نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ. فرمایا کہ اللہ کے نبی نے علاج فرمایا اس بات کا کہ فرمایا جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو تم سے مال میں یا خلق میں, تخلیق میں, شکل و صورت میں فضیلت والا ہے, جس کی گاڑی تم سے اچھی ہے, زمین زیادہ ہے, گھر تم سے عالی شان ہے, اس کا لائف سٹائل تم سے اچھا ہے, حسین و جمیل ہے, رنگ خوبصورت ہے, جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو تم سے فضیلت والا ہے مال میں, دولت میں, مال میں فی المال والخلق, تخلیق میں, خلق میں یا مال میں تم سے افضل ہے, جب تم ایسے بندے کو دیکھو فرمایا فوراً کیا کرو, تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو تم سے مال میں بھی کمتر ہے, شکل و صورت میں بھی کمتر ہے, اس کو دیکھو. اگر تمہاری ایک آنکھ خراب ہے اس کو دیکھو جو اندھا ہے, تمہارا ایک بازو نہیں ہے اس کو دیکھو جس کے دونوں بازو نہیں ہیں, تمہارے پاس ہزاروں ہیں اس کو دیکھو جس کے پاس سینکڑوں ہیں, ہزاروں میں نہیں ہے, جس کے لیے تم ایک آئیڈیل, تمہاری شخصیت ایک آئیڈیل ہے, شخصیت ہے, اللہ کے گھر کے خراجات کے لیے بے توفیق سچ اللہ فرمایا اس کو دیکھو جو تم سے کم تر ہے ان چیزوں میں, جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں اسے دیکھو جو تم سے کم تر ہے. نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, خصلتان من کانت فیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا. فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں انسان کے اندر, دو خصلتیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر ہوں اللہ اس کو صابر بھی لکھ لیتا ہے, اللہ اس کو شاکر بھی لکھ لیتا ہے, صابر و شاکر لکھ لیتا ہے. وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ فرمایا ومن لم تکون فیہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا. اور جس بندے کے اندر یہ دو خصلتیں نہ ہوں وہ اللہ کے ہاں کوئی صابر و شاکر نہیں. جس میں ہو وہ صابر و شاکر لکھا جاتا ہے, اور جس میں نہ ہو اللہ اس کو صابر و شاکر نہیں لکھتا. وہ کون سی ہیں؟ فرمایا من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ, ونظر فی دنیاہ الی من هو دونہ فحمد اللہ علی ما فضلہ بہ علیہ. فرمایا وہ بندہ جو دین میں اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھے, دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے, جو زیادہ تقوی والا ہے, زیادہ متقی ہے, زیادہ پرہیزگار ہے, زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے, زیادہ سخاوت کرنے والا ہے, زیادہ اللہ کے نام پر لگانے والا ہے, زیادہ تہجد پڑھنے والا ہے, تقوی والا, اسے دیکھے دین کے معاملے میں, اسے دیکھے جو اس سے بڑھ کے دین میں عالم ہے, دین کا علم رکھتا ہے, دین کی معلومات رکھتا ہے, اس پہ عمل کرنے والا ہے, تقوی والا ہے, اسے دیکھے. اور دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے نیچے ہے, اسے دیکھے جو مال میں دولت میں اس سے کم تر ہے, دنیا کے معاملے میں اسے دیکھے, اور دین کے معاملے اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. ایسی جو جس بندے کی نیچر ہے, جس بندے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دربار میں صابر اور شاکر لکھ لیتا ہے. سمجھائی؟ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اور وہ بندہ وہ من نظر فی دینہ الی من هو دونہ, اور وہ بندہ جو دین کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اپنے سے گھٹیا ہے. آگے یار میں تو پھر بھی کبھی نماز پڑھنا ہوا اے بھی تو ہے نا, کئی لوگ کہتے ہیں جی اے بخشے گئے نا اسی نے بخشے ویسا ہو, پھر اللہ کے بندے یہ کیا بات کر دی. ہاں لوگ کسی کو دیکھتے نا بدعمل دیکھتے, کسی مولوی کو دیکھ لیا بدعمل, یا کسی اور کو دیکھ لیا بدعمل دیکھ لیا, تو کئی لوگ کہتے ہیں وہ جو یہ بخشے گئے نا اسی نہیں بات بخشے ویسا. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھے کہ ماں تو پھر بھی یار کبھی کبھی نماز پڑھنا, اے تو کبھی مسیح میں نہیں آیا, ان نے بھی تے یہ بخشا گیا کہ میں بخشا گیا,
فرمایا تو دین کے معاملے میں نیچے دیکھے، اور دنیا کے معاملے وہ نظر فی دنیا ہو الی من ہوا فوقہ، دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھ کر جو اس سے افضل ہے، الٹا۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا، رواہ ترمذی۔ اور یہ حدیث مبارکہ امام ترمذی نے نقل کی ہے، امام نسائی نے بھی نقل کی ہے، امام طبرانی نے بھی نقل کی ہے، اور اس کے علاوہ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں بھی اس کو نقل کیا ہے، امام ابن مبارک نے زہد میں ان کی کتاب الزہد اس میں، امام ابن ابی دنیا نے بھی نقل کیا، اور بہت سارے حوالے ہیں۔ حدیث مبارکہ صحیح ہے، کوئی گپ شریف نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی گپ شریف نہیں ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا جو بندہ اپنے دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھے اور دین کے معاملے اپنے سے نیچے دیکھے، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہ صابر و شاکر نہیں، اس کے دل میں ضرور شکایت پیدا ہو۔ اس کا یہ عمل ہی بتاتا ہے، اس کا یہ طرز عمل ہی بتاتا ہے کہ جو دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اس کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ یہ صابر و شاکر نہیں، یہ صابر و شاکر نہیں۔ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ عن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن، فرمایا تعجب ہے بندہ مومن پر بڑا تعجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر کام ہی خیر، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، جو مومن ہے اس کے ہر معاملے میں خیر ہے۔ فرمایا ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، مومن کے علاوہ یہ نعمت یہ کسی کو حاصل نہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، رواہ مسلم، امام مسلم نے نقل کیا۔ فرمایا مومن کا معاملہ خیر ہی خیر ہے، فرمایا وہ مصیبت پہنچے، اگر مصیبت ہو وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس کو اگر کرم نصیب ہو، کوئی نعمت نصیب ہو، انعام نصیب ہو، خوشحالی نصیب ہو، وہ شکر کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہے۔ مطلب مومن کے لیے فرمایا خیر ہی خیر ہے، اس کے حال ماڑے ہوں، اس کے حال چنگے ہوں، وہ مصیبت میں ہو، وہ بیماری میں ہو، وہ خوشحالی میں ہو، جس حال میں ہو، فرمایا مومن کا عجیب حال ہے، انہوں نے فرمایا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو آگے کیا فرمایا انہوں نے؟ فرمایا یہ حال مومن کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں، یہ صرف مومن کو حاصل۔ بھائی اس کے اوپر حدیث مبارکہ پر غور کریے تو ہمارا تو ایمان ہی اس ٹوٹے بھائی، ہمارا تو حال الٹا ہے۔ وہ جیسے کہا تھا وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا ظفر آدمی اس کو نہ سمجھیے گا، کیسا ہو صاحب احمد کا، اے ظفر بہادر شاہ وہ بندے کا پتر نہ سمجھی، اللہ ہمارے حال پر، ظفر آدمی اس کو نہ سمجھیے گا، کیسا سوٹڈ بوٹڈ ہو، خوبصورت ہو، عالی شان گدی بیٹھا ہو، ظفر آدمی اس کو نہ سمجھیے گا، کیسا ہو صاحب احمد کا، جسے جوش میں یاد خدا نہ رہی، جسے جوش میں یاد خدا نہ رہی، جسے خوف میں خوف خدا نہ رہا، جسے جوش میں خوشحالی میں اللہ کی یاد نہ رہی، شعر میں تھوڑی ہوئی فرمایا جسے خوشحالی میں اللہ یاد نہ رہا، جسے اللہ یاد نہ رہا، اور بدحالی میں اللہ کے ساتھ شکایتیں کرنے والا ہو گیا، فرمایا وہ اسے آدمی نہ سمجھنا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، فرمایا جو بندہ اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، اللہ کی نعمتیں، اللہ نے اپنی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے ہی بنائی ہیں، اپنے بندوں، اپنے دشمنوں کے لیے نہیں بنائی، اپنے بندوں کے لیے بنائی۔ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ اللہ کی نعمت کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کھاتا ہے، روزہ نہیں رکھا ہوا، بھوکا نہیں مر رہا، نعمت کھاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فرمایا وہ کیسے ہے؟ فرمایا بمنزلۃ الصائم الصابر، وہ اس بندے کی طرح ہے جس نے بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھا ہے،
نعمتیں بھی کھا رہا ہے، شکر کی وجہ سے اجر پا رہا ہے روزے دار کا۔ امام ترمذی نے نقل کیا، امام ابن ماجہ نے نقل کیا، مسلم ابو یعلا امام ابو یعلا نے اس کو نقل کیا، اور یہ اس کتابوں میں یہ حدیث پاکہ موجود ہے۔ تو فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر شکر ادا کرنے والا روزے رکھنے والے کی طرح ہے، روزے رکھنے والے کی طرح ہے۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرماتے ہیں فالمؤمن دائما فی نعمت من ربہ، مومن جو ہے نا وہ ہر وقت اپنے رب کی نعمت میں ہی ہے، جو شکر کا مطالبہ کرتی ہے۔ کیا فرمایا فی الذنبی، فرمایا نعمت من ربہ، اپنے رب طرف نعمت میں ہے، تقتضی شکرن، جو کہ شکر کا تقاضا کرتا ہے، وفی ذنب یحتاج الاستغفار، اور ہر وقت وہ گناہ میں رہتا ہے کہ وہ اس کو استغفار کی حاجت رہتی ہے۔ فرمایا مومن ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے جس پر اس کا شکر کرنا بنتا ہے، اور پھر فرمایا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے جس پر استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخری بات حضرت داؤد علیہ السلام کی سنا کے ٹائم کو ہو گیا، بہت ضروری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اعمل آل داؤد شکرا، اے داؤد میرا شکر ادا کرو، اے داؤد میرا شکر ادا کرو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، حالانکہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دنیا میں جو اقتدار حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو نصیب ہوا، کسی کو اتنا بڑا اقتدار نہیں نصیب ہوا، کائنات پوری کے اوپر حکومت تھی۔ اللہ نے فرمایا داؤد اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد میرا شکر ادا کرو۔ تو حضرت داؤد نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کیا مطالبہ کر، کہتے یا اللہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہونا یہ تیری توفیق سے، اور زبان سے شکر کے کلمے ادا کرنا یہ بھی تیری توفیق سے، میرا اس میں کیا خرچہ ہوگا، یہ تو تیری عطا ہے۔ اگر میں تیرا شکر ادا کروں تو اللہ وہ تیری ہی عطا سے شکر ادا کرنا ہے میں نے، اور جب تیری عطا سے شکر کروں گا تو یہ بھی تیری ایک نعمت ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ اگر میں تیرا شکر ادا کروں تو اس شکر پر بھی شکر ادا کرنا بنتا ہے، اور اگر پھر اس پہ شکر ادا کروں تو اس شکر کا بھی شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ تو یا اللہ یہ تو سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اے داؤد جب تو نے یہ جان لیا کہ میرا شکر ادا کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، جا تو نے شکر ادا کر دیا، شکر کا حق ادا کر دیا۔ ہاں مگر اگر کوئی آپ میں سے ہم میں سے اگر کسی کو توفیق نصیب ہو اللہ کی بارگاہ میں شاکر رہنے کی تو یہ بھی اللہ کا انعام سمجھے۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارے اندر یہ بیماری جو ہے ناشکری کی یہ بہت شدت پکڑی ہوئی۔ ہم ہر بندہ بس یہ دیکھتا ہے کہ فلانا ہے بن گیا، فلانا وہ بن گیا، وہی جو جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں یہ خاصلت ہو وہ صابر و شاکر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عطا ہے، ایسی عطا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے رہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ مہربانیاں رحمتیں فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ ہر حال میں اپنا شاکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ شکر جو ہے نا، ایک آیت مبارکہ رہ گئی وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو تو کیا ہوگا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ایک لبنا بھی کچھ نہیں، الٹا اللہ کا عذاب ہی گلے پگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق شکر نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔